ګرانو مینوالو، نن زه د پښتو فلمونو بېتاجه بادشاه پاکستانی دلیپ کمار او بابای فن جناب محترم د بدر منیر صاحب کور ته راغلم. الله تعالی دې هغه وبخي. دا د بدر منیر صاحب کور دی. ګرانو مینوالو، د بدر سے په حق چې څومره خبرې وکړې شي نو کمې دي. هغه شاعر څخه ویلي دي، وایي دا تر مرګه پورې خو به هر سړی ژوندی وي، خو سړی هغه دی چې شي مړ او وي حیات. خدای دې بدر سے وبخي. مونږ په بدر سے فخر کوو، ولې چې مونږ هم په دې فلمي دنیا کې داسې واړه واړه اکټران یو. نن به زه تاسو سره د بدر منیر صاحب د زړه قرار، د سترګو تور، د شاه زلمي زوی دلبر منیر صاحب سره ملاقات کوم. نو راځئ چې د دلبر منیر صاحب د خوږو خبرونه خوند واخلو. السلام علیکم دلبر صاحب. وعلیکم السلام. دلبر صاحب ډیره مننه چې تاسو زما چینل لا ټایم راکړو. مهرباني شکریہ. نو څنګه تاسو خیر؟ جی بالکل خیر خیریت ته، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. ګرانو مینوالو، زما دا چینل اردو پنجابي ټول خلک ګوري، ځکه زه اوس د دلبر منیر صاحب سره په اردو کې خبرې کوم چې دا سوال جواب ټول خلک واوري او پوه شي. دلبر منیر صاحب جی، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی، جد و جہد کی اور ایمانداری سے ایک بڑا مقام بنایا. ان میں آپ کے والد محترم بھی ہیں. بالکل. آپ اتنے بڑے اسٹار کے بیٹے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو کہہ لیں کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میں بدر منیر صاحب کا بیٹا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، جو کہ بالکل محنت مزدوری کر کے اتنا بڑا انہوں نے نام کمایا. پوری دنیا میں ان کا نام ہے. صدارتی ایوارڈ حاصل کیا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کتنی محنت انہوں نے کی تھی. ہمارا گھرانہ جو ہے وہ تو ایک مذہبی گھرانہ تھا. میرے دادا پردادا اور اوپر سے ہم لوگ سید ہیں. تو میرے دادا جو تھے وہ مسجد کے امام ہیں. آپ جاوید صاحب جانتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے جمعے کی نماز پڑھی ان کے پیچھے. اچھا. تو بس یہ ہے کہ وہ مذہبی گھرانہ تھا. تو بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ پھر محنت مزدوری کے لیے کراچی آئے اور وہ وحید مراد صاحب کے ساتھ پھر کام کاج کیا. یہ وہ پھر بہت باتیں ہیں اس میں. اگر میں ان باتوں میں جاؤں تو میرے خیال سے کوئی 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے. صحیح بات. تو یہ سب کو پتہ ہے. تو بہرحال میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں. وہ مجھے بہت خوشی ہے. اچھا، خیبر سے لے کر کراچی تک جگہ جگہ پر ہر جگہ بدر منیر صاحب کے فین ہیں اور ان کے پرستاروں کی بدر منیر فیڈریشن بنی ہوئی ہیں. ہمارے شیرین زادہ صاحب ہیں، جاوید یوسف زئی صاحب ہیں اور کئی دوست ہیں اور بڑے فنکار جن کو بدر منیر صاحب کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے فلموں میں بھی بدر صاحب کا اسٹائل اپنایا اور کام کیا اسی کی طرح. تو آپ کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ایک فنکار اپنے پرستاروں کو کیا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ملاقات کر لے گا. لیکن وہ جو پرستار ہوتے ہیں جو دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں. میرے والد صاحب کو 13 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے باوجود آپ یقین کریں جاوید صاحب، ان کا یہ جو پبلک میں پیار ہے وہ بڑھا ہے.
دے بارے برا نہیں سوچیدا ٹولے دے بارے برا نہیں سوچیدا ګرانو مینوالو زما دا چینل اردو پنجابي ټول خلک ګوري ځکه زه اوس د دلبر منیر صاحب سره په اردو کې خبرې کوم چې دا سوال جواب ټول خلک واوري او پوه شي. دلبر منیر صاحب جی دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی جدوجہد کی اور ایمانداری سے ایک بڑا مقام بنایا. ان میں آپ کے والد محترم بھی ہیں. بالکل. آپ اتنے بڑے اسٹار کے بیٹے ہیں, کیا فیل کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو کہہ لیں کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میں بدر منیر صاحب کا بیٹا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو کہ بالکل محنت مزدوری کر کے اتنا بڑا انہوں نے نام کمایا. پوری دنیا میں ان کا نام ہے. صدارتی ایوارڈ حاصل کیا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کتنی محنت انہوں نے کی تھی. ہمارا گھرانہ جو ہے وہ تو ایک مذہبی گھرانہ تھا. میرے دادا پردادا اور اوپر سے ہم لوگ سید ہیں. تو میرے دادا جو تھے وہ مسجد کے امام ہیں. آپ جاوید صاحب جانتے ہیں. جی بالکل, میں نے جمعے کی نماز پڑھی ان کے پیچھے. اچھا. تو بس یہ ہے کہ وہ مذہبی گھرانہ تھا. تو بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ پھر محنت مزدوری کے لیے کراچی آئے اور وہ وحید مراد صاحب کے ساتھ پھر کام کاج کیا. یہ وہ پھر بہت باتیں ہیں اس میں. اگر میں ان باتوں میں جاؤں تو میرے خیال سے کوئی 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے. تو بہرحال میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں. وہ مجھے بہت خوشی ہے. اچھا, خیبر سے لے کر کراچی تک جگہ جگہ پر ہر جگہ بدر منیر صاحب کے فین ہیں اور ان کے پرستاروں کی بدر منیر فیڈریشن بنی ہوئی ہیں. ہمارے شیرین زادہ صاحب ہیں, جاوید یوسف زئی صاحب ہیں اور کئی دوست ہیں اور بڑے فنکار جن کو بدر منیر صاحب کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے فلموں میں بھی بدر صاحب کا اسٹائل اپنایا اور کام کیا اسی کی طرح. تو آپ کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ایک فنکار اپنے پرستاروں کو کیا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ملاقات کر لے گا. لیکن وہ جو پرستار ہوتے ہیں جو دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں. میرے والد صاحب کو 13 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے باوجود آپ یقین کریں جاوید صاحب, ان کا یہ جو پبلک میں پیار ہے وہ بڑا ہے. فیس بک میں اس وقت بھی سب سے زیادہ پوسٹیں ان کی آ رہی ہیں. ان کے گانے آ رہے ہیں, ان کے سانگز آ رہے ہیں, ان کے مختلف جو انہوں نے فلمیں کی ہیں ان کی معلومات آ رہی ہیں. تو یہ سب ان کے فیڈریشن والے کر رہے ہیں. تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فیڈریشن والوں نے. ورنہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ فنکار جب اللہ کے پاس چلا جاتا ہے لوگ 6 مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں. صحیح کہا. لیکن 13 سال اب کے ہونے کے باوجود آج بھی میرے والد صاحب اپنے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں. اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ہم ہوں گے کہ ہم نہیں ہوں گے, لیکن میرے والد صاحب کا قیامت تک نام رہے گا کیونکہ وہ پشتو فلموں کے بانی تھے. اگر اب وہ نہ ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ پشتو فلمیں ہوتی. پشتو فلموں کا حال بھی بالکل ایسا ہوتا جیسے سندھی فلموں کا نہیں ہوا حال. جی ہو جاتا. میرے والد نے بہت اسٹرگل کی ہے پشتو فلموں کے لیے. صحیح بات ہے. عوام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو اتنی عزت دی کہ بس. اچھا, یہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل پہ کہ صرف پٹھانوں نے نہیں, پنجابیوں نے, اردو سپیکنگ بلوچیوں نے, سندھیوں نے, ہر ایک نے رسپیکٹ کی ہے ان کی. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کے وہ ہیرو تھے. اور وہ پشتوں میں تو ان کا خیر اتنا بڑا سکور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ ایکشن ہیرو بھی تھے, رومانٹک بھی تھے. دیدن ان کی فلم دیکھے بالکل ایک الگ طرح کی مووی ہے. اور اردو کی فلم دیکھ لیں دلہن ایک رات کی, آئی تھنک کہ ڈائمنڈ جوبلی ہے وہ مووی. اور اردو میں بھی میرے والد نے ہٹ فلم دی ہے. میرے خیال سے پشتوں کا ایسا کوئی بھی اداکار نہیں ہے کہ جو اردو میں کوئی ہٹ فلم جی انہوں نے پنجابی, اردو اور پشتو اور سندھی سب فلموں میں کام کیا. جاوید صاحب انہوں نے ہنگو فلم پہ بھی کام کیا ہوا ہے. جی کیا بات. تو یہ ہے کہ باقی اللہ پاک بخشے اور
अवाम का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उनके परिस्तारों का। जी हाँ, सलामत रहें आप। दिलबर साहब, बदर साहब इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि हम जब काम करते थे तो बहुत उनसे लुत्फ लेते थे, यानी मज़ा आता था उनके साथ काम करने का। और हम गलतियां करते थे ना तो हमें बड़े प्यार से समझाते थे। तो वो बाप की हैसियत से घर में कैसे थे आपके साथ? जावेद साहब जैसे वो यानी कि मैं आपको बताऊं कि इतने प्यार करने वाले इंसान, फिल्मों में तो वो जंगजू हीरो भी थे और सारा वो लगता था कि, लेकिन वो इतने नरम दिल इंसान, दरवेश किस्म के इंसान थे। हकीकत है, आजिज़ी उनके अंदर हाँ थी। बिल्कुल, आपने तो कोई शक नहीं है, दुनिया कहती है भाई। आजिज़ी उनके इतने, यानी कि वो आजिज इंसान थे। वो ये नहीं अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझते थे, वो एक आम इंसान अपने आप को समझते थे। शूटिंग पे आपने अक्सर देखा होगा ज़मीन पे बैठ के वो खा रहे हैं, जो यानी कि यूनिट वाले खा रहे हैं वही चीज़ वो खाते थे। और यानी कि आप बिल्कुल एक अलग तरह के इंसान थे। और घर में वो हम बाप बेटे का ताल्लुक ऐसा था जैसे दोस्तों वाला होता है। हाँ, तो वो ये था कि मेरी वालदा थोड़ी ना सख्त थी, यानी कि मुझे स्कूल भेजती थी। सही सही सही। तो मेरे वालिद, हम रोते थे, हम यानी कि नालायक किस्म के स्टूडेंट थे, सीधी बात मैं आपको बता रहा। सबका यही हाल है, हम भी ऐसे ही थे। तो वालदा वो हमें सख्ती से भेजती थी। मेरे वालिद साहब वालदा को रो, ना इनको क्यों मार रही हो? हाँ, ये इनका बाप नहीं पढ़ा, क्या पढ़ क्या बात है यार। तो ये सारी बात थी। जी जी जी। ये है कि बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, बहुत याद आती क्या बात है, क्या बात। ज्यादा जावेद साहब बहुत याद आती है। बस वो तो बात अगर याद करें तो फिर रोने लग जाएंगे हम। तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक को हम सिर्फ ये मैसेज दें कि ऐसे दिलेर लोग, ऐसे प्यारे लोग जिन्होंने दुनिया के लिए भी अच्छे काम किए और अपनी औलाद के लिए भी अच्छा काम किया, तो उनमें बदर साहब का नाम सर फहरिस्त है। जनाब ये बताइए कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? जी, मैंने जावेद साहब इसमें यह था कि मुझे शौक था एडवोकेट बनने का ना। अच्छा। तो मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। पार्ट 2 के लिए ना मैंने कहा था कि मास्टर पॉलिटिकल साइंस करने के बाद LLB करता हूँ। तो वो वालिद साहब बीमार हो गए, मेरे पेपर्स भी थे, फारिज हो गया उनको ना। तो बस वो फिर मेरी वो मास्टर्स नहीं हो सका। ग्रेजुएशन मैंने की थी पंजाब से ना, तो बस ये सारे मेरा वो अरमान भी रह गया। और वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी फिल्मों में ये काम करें। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, मुझे कोई शौक नहीं था फिल्मों में अच्छा। काम करने का। हाँ, ये आवाम सुनना चाहती है। जी जी, मैं नहीं करना चाहता था मूवीज़ पे ना काम, लेकिन उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र मैंने रखा कि यार ख्वाहिश है। और मैं वैसे ही ना जावेद साहब कोई 2-3 फिल्मों में बस मैंने कहा चलो काम कर लेता हूँ। अपनी तालीम भी मैंने उस वक्त शुरू की हुई थी। उस फिल्म के राइटर आप ही थे। ना तरसे ज़माना, हदायतकार कैसर स्नोपर साहब थे। जी जी जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस दौरान आपको पता है कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे। तो बस ये है कि उसके बाद फिर वो एक तो तालीमी जो वो था वो सिलसिला, मैं क्योंकि घर में बड़ा था तो बाकी 2 भाई छोटे थे, तो मैं ही सारे टेक केयर करता था उनकी। और बस उनके साथ ही फिर आखिर के 3-4 साल वो बीमार रहे। और उसके बावजूद ना एक मैं बात आपके चैनल से करना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ना पता नहीं यार, ये इनमें अल्लाह ताला कब शऊर आएगा। अव्वल तो फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो चुकी है अपनी हरकतों की वजह से। जब वालिद साहब बीमार हुए तो घर में थे, तो आते थे लोग मिलने के लिए, मुखलिम नसीम साहब और लोग आते थे, मुलाकात सूदी साहब हो गए, आप लोग भी आते थे। जी जी बिल्कुल, हमारी मुलाकात होती थी। इंडस्ट्री में बातें शुरू हो गई कि बदर साहब अब आ नहीं रहे और इन्होंने घर में बिठा दी, ये वो है। मैंने अब्बू को आके ये बातें की तो अब्बू ने कहा यार चलो करते हैं फिल्म। हाँ, आप यकीन जाने बीमारी की हालत में बदर साहब ने 4 फिल्मों में काम किया है। मैं गिनवा देता हूँ आपको। जी जी। मुसाफिर, ना तरसे ज़माना को कंप्लीट किया। मैं राइटर था और मैं देखता था यार, हमें बड़ा वो होता था। उस्ताद यारीना में तौबा, उसके भी राइटर आप थे, तो वो भी कंप्लीट हुई। ठीक है। और इसके अलावा अरशद खान की फिल्म थी आजिज़ी लोए बादशाहिदा, वो लोग भी मुलाकात के लिए आए थे, अरशद साहब और शाहिद साहब। उन्होंने भी ना मेरे वालिद को फिल्म की फिर ऑफ़र की, तो उस बीमारी की कंडीशन में उन्होंने वो फिल्म की। मुसाफिर की लियाकत अली ख़ान साहब एक हदायतकार हैं, बड़े टैलेंटेड, वो मुलाकात के लिए उन्होंने भी एक फ़िल्म, आखिरी फ़िल्म थी वो भी। अब जब बदर साहब ने फिल्मों में काम शुरू कर दिया, यही इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं यार इस हालत में इनसे काम क्यों करवा रहे हैं। पहले कह रहे थे इनको घर से क्यों नहीं निकलने दे रहे, जब घर से निकले तो कह रहे हैं कि वापस क्यों करवा रहे हैं।
تو میں کائنڈ ان کو نہیں سمجھ سکا ہماری انڈسٹری تباہ و برباد کیوں ہوئی ہے. اس کی وجہ بہت زیادہ ہے. ان میں ایک تو یہ ہے کہ انپروفیشنلی لوگ آ گئے ہیں. جو میرے حساب سے جاوید صاحب آپ نے تو اتنا کام کیا ہے بلیک اینڈ وائٹ فلموں سے لے کے پھر 35 پھر سلماس کو. جی میں تو بدر صاحب کی جوانی کا وہ چشمدید گواہ ہوں, اور ان کی محبت, ان کی شفقت, وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور مجھے وہ اکثر بچوں کی طرح کہتے تھے جاوید پڑھائی پہلے مکمل کرو پھر آنا فلموں میں, پڑھائی جب تک کمپلیٹ تمہاری نہیں ہوتی ہے تب تک نہیں آنا. تو یہی ہوا, میں نے BA کیا اور پھر آیا. چلو بات جاری رکھیں, یہ ان کی محبت بیان کر رہا ہوں. اچھا نہیں تو بس یہ کہ یہ انڈسٹری جو ختم ہوئی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. جی جن کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہے وہ آ گئے. ڈائریکٹر پہلے ہوتا تھا ڈائریکٹر, وہ کام کرواتا تھا, وہ کوئی بول نہیں سکتا تھا, چاہے سینمے والا ہو چاہے پروڈیوسر ہو چاہے. اب بیچارہ ڈائریکٹر چپ رہتا ہے, اوپر سے آرڈرز آتے ہیں کہ اس کو لو, یہ کرو, اس کو ڈالو, یہ والا گانا ڈالو. ڈائریکٹر ایک سمجھے کہ بس نام کا ہدایت کار رہ گیا ہے. صحیح بات. اور فلم تو تقریباً ختم ہو گئی ہے, پنجابی بھی اور اردو بھی. ہاں جس حساب سے لاہور میں بنتی تھی اس طرح سے اب نہیں بن رہی. اگر اب کوئی ہے یہ کام فائدے والا تو میں کل شروع کرتا ہوں. میں 2 فلمیں شروع کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اپنے 20-30 لاکھ روپے لگا کے بھی مجھے 5 سے 6 لاکھ روپے ریٹرن ہوگا, اور یہ منتیں تردے لوگوں کی الگ کروں گا. تو الحمدللہ بس اپنا پراپرٹی سے یہ دال پانی چل رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بس ہم اس قابل نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ بس ہم پہ بس اپنا کرم رکھے, بس یہ کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے. میں انٹرویو کے ساتھ بھی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ویسے بھی میری آپ سے جب بھی ملاقاتیں ہوتی رہی, آپ نے میری رائٹری میں فلمیں کی ہیں, استاد یارین میں توبہ اور ناتر سا زمانہ, تو میں نے آپ میں بدر صاحب والی خصلت پائی ہے, یعنی ان جیسا طبیعت اور اس طرح انکساری پائی ہے. نہیں ان کی وہ تو بہت ہی عاجز انسان تھے. خیر بس یہ تو آپ کے نظر ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو بہرحال ہم نے آج تک کسی کو دھوکہ فراڈ یہ چیزیں ہم پہ نہیں ہے. سیدھی بات, اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے, نہیں اچھی بات ہے. یہ تعریف اس لیے کر رہے ہیں, یہ دنیا شاہد ہے تاکہ اس سے لوگ عبرت لیں, سبق لیں, تاکہ لوگ بھی اچھے بنیں. اچھا دلبر منیر صاحب, آپ نے تو بڑے ایکٹروں کے ساتھ کام کیے. جب ابو جی کے ساتھ کام کرتے تھے, بدر منیر صاحب کے ساتھ, تو کیا سامنے محسوس ہوتا تھا؟ ہم جب کھڑے ہوتے تھے تو ہماری تو ٹانگیں ہلتی تھی اور ہمیں تو کپ کپی چڑھ جاتی تھی. بدر منیر صاحب کے سامنے بولنا کوئی آسان کام ہوتا تھا؟ بہت ہی شرمیلا انسان. اچھا. اس وقت نا, اور اوپر سے ابو کے سامنے ایک فریم پہ کھڑے ہونا, یار وہ میں آپ تو ساتھ ہی تھے, آپ کو میں ساتھ تھا لیکن عوام تو نہیں تھی نا, بتاؤ ان کو. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہوگا, آپ تو تھے سیٹ پہ. جی ہاں, میں حوصلہ دیتا تھا. ان کے سامنے میں بول نہیں سکتا تھا, وہ کیمرہ بھی لگا ہوتا, لوگ بھی تھے, اور بس بڑا وہ. لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے. تو بس, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجھے انڈسٹری والوں سے گلا بھی رہے گا, کیونکہ میں نے نا براؤن بیلٹ حاصل کی ہوئی ہے. یہ پنجاب فیڈریشن بھی کھیلا ہوا, کراٹے جس کو کہتے ہیں. جی ووشو میں نیشنل چیمپئن شپ بھی میں نے لڑی تھی. میرے سے اس انڈسٹری والوں نے وہ کام نہیں لیا جو صحیح بات تھا. ہاں, اور یہ گلا ہے مجھ سے, یعنی مجھے ان انڈسٹری والوں سے گلا رہے گا. ہاں, تو یہ زیادتی کی ہے انڈسٹری والوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سولو ہیرو بھی ابھی تک نہیں لیا گیا ہے, اس پہ بھی ذرا کومنٹس دیں, کیونکہ آپ کے والد صاحب کے پیچھے لوگ کھڑے رہے ہیں اور آپ سیکنڈ ہیرو کر رہے ہیں. ذرا سا بتائیں نا عوام کو. میں بتا رہا ہوں, پتہ کہ ہماری انڈسٹری میں ایک سٹیمپ ہے جس پہ لگ گئی وہ لگ گئی, وہ لکیر کے فقیر یہ لوگ ہیں. ہاں, کہ بس جو ہے وہی ہے. تو اس میں بس میں نے وہ فلم سولو شروع ہوئی تھی نا طرز زمانہ, بس پھر بعد میں والد صاحب بیمار ہو گئے, اور آرٹسٹ ڈال گیا, اور میں سیکنڈ میں چلا گیا. بس یہ میری بدقسمتی ہوئی ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو میری سولو فلمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور مجھے امید تھی کہ بہت اچھا رزلٹ ہوتا. لیکن کوئی بات نہیں. ہاں, انڈسٹری بھی تو ختم ہو گئی ہے قسم کی. آپ نے دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے. ہاں, بس یہ کہ میں نے اپنی زندگی کے نا یہ 12-13 سال اس فلم انڈسٹری کو دیے ہیں. ان میں میں آپ کو بتاؤں 95% یہاں پہ سارے نا منافق لوگ ہیں, 5% ٹھیک لوگ ہیں. سب برے نہیں ہیں, اچھے بھی ہیں. اچھے بھی. ہاں, اور اس میں یہ کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تو
وہ 5% آئے. وہ پتہ کیا ہے جاوید صاحب، جب آپ کے اوپر غم آتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. دوست دشمن کا پتہ چل جاتا ہے. تو والدہ کا انتقال ہوا تب پتہ چلا تھا کہ کون دشمن ہے کون وہ ہے. صحیح تو بس کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل و شعور دے، یہ کر سکتے ہیں جاوید صاحب بس. ہاں دیکھو جی، غم تو سب پہ آتے ہیں، خوشی اور غم سب پہ آتے ہیں. اگر آج آپ پہ آئے تو کل کسی اور پہ بھی آئے گا. یہ تو کوئی کہے ہی نہ کہ یہ تو آنے میں عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو عبادت قرار دیا ہے. کسی کی جگہ جا کر بیمار کا پوچھنا، کسی کے پاس جا کے دعا کرنا، میت پہ جانا، قبرستان تک جانا، دعائیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب نیکیوں میں شمار کیا ہے. تو کوئی نیکی سے محروم ہوا تو وہ خود بدبخت ہے. جی بالکل. یہ یاد رکھیے گا. ساری دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی ذریعے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کو سمیٹ لو. اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے فرشتے بہت ہے، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں. انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے. درد رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اچھا یہ درد دل آپ کو انڈسٹری میں نظر آ رہا ہے؟ خیر مجھ سے اگر پوچھو گے نا دلبر بھائی تو میں آپ سے زیادہ دکھی ہوں. اور کیونکہ اور میں جی میں نے تو بغاوت کر لی ہے. میں کام کرتا نہیں، اپنی مرضی کا کرتا ہوں. میں تو الٹا آپ کو اگر آج کہو نا کہ میں اگر بدر منیر صاحب کا بیٹا ہوتا نا تو میں کہتا ادھر مجھے کریکٹر سناؤ اور سولو فلم، نہیں تو نہیں کرنی ہے. یہ بھی یاد رہا. اور اب آپ کو میں ویسے ٹپ دے رہا ہوں، آپ نے سولو فلم کرنی ہے اور میں نے کرانی ہے انشاءاللہ. اللہ کرے. میرے پہلے آپ نے ایکٹنگ کی تھی نا 2 فلموں میں. سب سے پہلے ہاں. کون تھا رائٹر؟ جی جاوید گل، جو انٹرویو لے رہا ہے اس وقت. جی میرے سامنے بیٹھے ہوئے. اور مجھے دکھ ہوا ایک جگہ جہاں پہلے آپ آئے تھے اور آپ نے فلم بھی چھوڑی کچھ وجوہات کے. تو ہمیں تو بدر صاحب کے ساتھ عشق ہے. آج بھی اگر ہم آئے تو میں کہتا ہوں میں اپنے باپ کے گھر آیا ہوں. اچھا. وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. وہ میرا ان کے ساتھ بہت کلوز اٹھنا بیٹھنا تھا. جی ہاں. وہ سید تھے بھائی، وہ سید تھے. ان کے والد صاحب جو آپ کے دادا ہیں وہ تو کلام پاک گلے میں رکھ کر ایسے پھرتے تھے، تہجد گزار. ہاں مولوی یعقوب صاحب کے پیچھے تو میں نے اور آپ کے ابو نے جمعے کی نماز جا کے شاہگرام میں پڑھی. اچھا. میرے تو بڑے واقعات ہیں لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے. لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدر صاحب تو ایکٹنگ میں سب کو ہمیں اداکاری سکھاتے تھے اور کہتے تھے یوں بولا کرو، یہ کیا کر رہے ہو جاوید، ایسے آؤ، ایسے نہ کیا کرو. آپ کو بھی کوئی گر سکھایا ہے انہوں نے؟ نہیں، اصل میں نا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بڑا شرمیلا انسان تھا. تو ایکٹنگ میں کہاں پہ والد صاحب کے ساتھ میں آہستہ آہستہ ہو جانا تھا سارا کچھ بہتر. اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتے، صحت دیتے تو پھر ہو جاتا، سب کچھ بہتر ہو جاتا. تو بہرحال ایک دن سب نے جانا ہے. ہاں دادا چلے گئے، اب والد صاحب چلے گئے. ہم نے بھی یہ تو مسافر ہے، مسافر خانہ ہے. دیکھو جی، ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور فنا یعنی انہوں نے پردہ کر لیا. تو یہ دنیا جو ہے نا آخر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سب نے جانا ہے اور سب کا اعمال جو ہے اس کے ساتھ جانے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اب ایک ذاتی سوال پوچھوں گا. جی. آپ نے عشق کیا ہے؟ عشق یعنی کہ اپنے کام سے عشق کیا ہے، اپنے بزنس سے عشق کیا ہے. وہ والا عشق میں نے نہیں کیا کہ لڑکیوں کے چکر میں. اور یہ جو عشق ہے نا، عشق کو بھی غلط چیزوں پہ وہ عشق یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ کسی خاتون کے چکر میں اسی سے عشق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اپنے کام سے عشق ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس سے عشق ہوتا ہے، اپنے بزنس سے انسان عشق کرے. اور یہ ماشاءاللہ یہ تو آپ کے عشق وشق کے چکر میں مجھے کیونکہ جب میں یہ انڈسٹری میں تو خیر یہاں تو ہر تیسرے دن عشق اگر عشق کرنے میں چلتا نا تو میرے خیال سے ابھی میری یہ حالت نہ ہوتی ہے. تو یہاں تو عشق ہی عشق ہو. خود دیکھیے لوگوں کے نا ان کا انجام بھی آپ کے سامنے بھی. اچھا چلے میں کسی دن آپ کا بھی انٹرویو لوں گا. مجھ سے لے، میں کھل کے بولوں گا. جی میں دوں گا. اچھا سنیں، آپ کی اس وقت کتنی ایج ہوگی؟ بس ایج اور انکم، یہ 2 چیزوں کے بارے میں مت پوچھے، باقی جو ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال، آپ نے شادی کی؟ یہ بڑا ہی آپ نے پرسنلی سوال کیا. جی میں نے شادی کی تھی اور میری ڈائیورس ہو گئی کچھ وجوہات کی بنا پہ. اچھا. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ اب دوبارہ ارادہ ہے، کافی رشتے وغیرہ آ رہے ہیں. تو بس
बहुत सोच समझ के सिंपल सा काम करूंगा बस। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जी, क्या आपने मेरे मैं आपका भी बहुत ज़्यादा जावेद साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू किया और आपने ये जो चैनल बनाया है, बल्कि मैं लोगों से कहूँगा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखें। जावेद साहब चैनल का नाम है नवे पैगाम। जी नवे पैगाम। तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल पे ना फिल्म इंडस्ट्री की हर चीज़ आपको नज़र आती रहेगी। बहुत यानी कि स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है, स्टूडियो की मौजूदा हालत कैसी है, इंडस्ट्री की हालत कैसी है। अभी ये फिल्में वगैरह तो बन नहीं रही, वरना जावेद साहब आपको सेट पे ले जाके ये चीज़ें दिखाते। तो उम्मीद है कि कोई शुरू होंगी तो ये, क्योंकि जब ईद आती है ना तो फिल्में शुरू हो जाती हैं। ये वही मिसाल है जैसे बरसात आती है तो मेंढक सारे निकल आते हैं, तो उस टाइम ये जब ईद आएगी तो 2-3 फिल्में शुरू हो जाएंगी। तो फिर जावेद साहब आप ज़रा दिखाइएगा माहौल वगैरह इनको ना। तो बाकी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पब्लिक से मैं कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, लाजमी करें। बड़ा अच्छा ये चैनल है। इसको इंडस्ट्री की फिल्म इंडस्ट्री में ना ये जो छोटे छोटे फनकार हैं, जो हालात है, वो पता है क्या है, इसमें हम लोगों की एक अपनी गलती है कि हम लोग सिर्फ बड़े लोगों को दिखाते हैं। सिर्फ यानी कि ये स्टार है, ये फलाना स्टार है, ये वाला खान है, ये वो वाला खान है। ये चीज़ उनको तो देख देख के यानी कि पता है सबको कि उनके पास पैसा है, सारा कुछ है, ठीक ठाक रह रहे हैं। जो नीचे वाले नहीं बी क्लास सी क्लास आर्टिस्ट हैं या टेक्नीशियंस हैं, उनकी मौजूदा टाइम पे क्या हालत है वो ज़रा जाके देखें। और वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जावेद साहब के चैनल पे मिलेगा, तो इसको लाजमी देखिएगा। और जावेद साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आएँ और आपने मेरा इंटरव्यू किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और मिलते रहें। और इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जियो दिलबर मुनीर साहब। मेहरबानी, शुक्रिया।